السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرنا تھی۔ میں جس وقت انٹر ہوئی اور میں ذرا دیکھ رہی تھی تو کسی کی تالی کی آواز مجھے آئی ہے، تو کچھ خاص مشکل تھی تالی بجانے کے لیے؟ گروپ ٹائم پر قرآن کی مجلس میں میرا خیال ہے کہ تالیاں بجا کے ایک دوسرے کو متوجہ کرنا سنت کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی مجلس میں جب کسی کو متوجہ کرنا چاہا تو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ ہم دین پڑھ رہے ہیں، ہمارے طریقے فرق ہونے چاہیے دنیا کے طریقوں سے۔ اگر ہم باہر کی دنیا میں عمل نہیں بھی دین پر کرتے تو کم از کم جہاں ہم دین پڑھ رہے ہیں اتنی دیر تو ہم اس سارے ادب آداب اور احترام کو ملحوظ رکھیں۔ میں نہیں جانتی کہ کس نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا پلیز آئندہ محتاط رہیں، کیونکہ کھیل کا میدان تو نہیں ہے نا یہ۔ چلیے آیت نمبر 51 سے تفسیر۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب بھی خطاب الم ترا کہہ کے کیا جائے تو اس سے مراد یا تو تعجب ہوتا ہے اور یا پھر توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ غور کرو، دیکھو، دیکھا نہیں تم نے۔ تو یہاں پر حیرت یا تعجب کا اظہار ہے کہ حیرت کی بات ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا۔ اور جیسے کہ پیچھے بھی بتایا گیا کہ کتاب کا حصہ کس کس کو ملا تھا، یہود و نصارہ کو۔ اور یہاں چونکہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہود کے ساتھ تھا، اس لیے اشارہ ہے یہود کی طرف۔ اور نصیبا من الکتاب، کتاب کا ایک حصہ، یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر، مانتے ہیں جبت کو، صاحب کتاب ہوتے ہوئے، علم والے ہوتے ہوئے وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جبت کیا چیز ہے؟ جیم بے تے، بے فائدہ، بے حقیقت، بے اصل چیز، وہمی، خیالی چیزیں، سپرسٹیشنز، جیسے کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، جادو، ان سب چیزوں پر جبت کا اطلاق ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ جبت سے مراد سحر اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، کیونکہ بالجبت والطاغوت کا لفظ آ رہا ہے، اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ اور طاغوت سے مراد ہر وہ قوت جو سرکش ہو، بندگی کی حد سے باہر نکلے۔ پانی میں طغیانی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب پانی اپنے حدود سے، کناروں سے باہر نکلنے لگے۔ تو یہاں پر طاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز ہے جو بندگی کی حد سے باہر نکلے، سرکش ہو۔ انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا پسند کیا، کیا چاہا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر وہ اللہ کی عبادت کی بجائے کچھ اور کرنے لگے تو وہ کیا ہوگا؟ سرکشی ہوگی۔ یعنی اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے سر اٹھانے لگے، نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی بات نہ مانے۔ تو اللہ کی بات نہ ماننا اور پھر صرف یہ کہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکنا۔ تو ہر ایسی قوت جو خود بھی نہ کرے اللہ کی عبادت اور دوسروں کو بھی کرنے سے روکے، وہ کیا ہے؟ طاغوت۔ اور شیطان کو کیوں طاغوت کہتے ہیں؟ یا طاغوت سے مراد شیطان کیوں لیا جا سکتا ہے؟ سرکش ہے کیونکہ اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود اس نے انکار کیا بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تو طاغوت وہ ہے نہ تو خود جھکے اللہ کے سامنے اور جھکنے والوں کو بھی روکے۔ تو طاغوت کا اصل معنی یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پھر طاغوت محض کسی ایک شیطان کا نام یا کسی ایک انسان کا نام نہیں، بلکہ وہ ساری قوتیں اور وہ ساری شخصیتیں اس میں شامل ہو جائیں گی جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے روکے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان علم والوں کو، ان پڑھے لکھے لوگوں کو، ان کتاب والوں کو حیرت کی بات ہے کہ کتاب رکھتے ہوئے بھی یہ ایک طرف جبت کو مانتے ہیں، وہمی، خیالی، بے حقیقت چیزوں کو، اور دوسری طرف
طاغوت کو مانتے ہیں، طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، ہؤلاء، کہ یہ لوگ، یعنی اے اہل مکہ تم، ہؤلاء کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، اور اس سے مراد کون ہے؟ اہل مکہ۔ ان سے کیا کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ تم اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہو، کس سے؟ من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ سبیلاً، راستے کے اعتبار سے، یعنی راہ چلنے کے اعتبار سے، طریقہ زندگی کے اختیار کرنے کے اعتبار سے۔ تو ایسا کیوں تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے یہود کے تعلقات مکہ کے مشرکین کے ساتھ بھی تھے، اور خصوصاً جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جب بھی اہل مکہ مدینہ پر یلغار کرتے تو مدینہ میں رہنے والے یہود مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے کن کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے؟ مشرکین کو۔ اور مشرکین جب ان سے پوچھتے کہ بھئی تم تو کتاب والے ہو، ہمیں بتاؤ کہ اس شخص کی نبوت کی حقیقت کیا ہے، تو جانتے تو ہوتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن کیا کہتے؟ تعصب میں، دشمنی میں، حسد میں، کہ چھوڑو اس کو، اس سے اور اس کے فالوور سے بڑھ کر تو تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ یعنی مشرکین کو ہدایت پر مانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ قرار دیتے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کسی انسان کو کسی سے ضد ہو جاتی ہے، یا تعصب ہوتا ہے، یا حسد ہوتا ہے، اور خاص طور پر حسد، جیلسی، اور یہاں کیس جیلسی کا ہی ہے، تو اس وقت انسان انصاف کی بات بھی بھول جاتا ہے اور وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ اب یہی حد سے گزرنا ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جیوز اکٹھے کیوں تھے؟ کوئی جانتا ہے اس کی وجہ کو؟ مدینہ میں یہود کا اکٹھا ہونا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کی کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں تھیں ان میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ ایک ایسی زمین پر آئے گا جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی۔ تو یہ اس نبی کے انتظار میں بھی تھے، اور پھر اس علاقے میں بھی جا کر رہنے لگے۔ لیکن اتفاق دیکھیے کہ جب نبی ان کی نسل میں سے نہیں آیا تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کی اندھی مخالفت کرنے لگے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، اور اس مخالفت میں عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، اور آپ کے مقابلے میں آپ کے دشمنوں کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دینے لگے۔ تو ایسے ہی لوگوں کی عقل پر حیرانگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، دیکھا تم نے کبھی غور کیا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اگر وہ توہمات کا شکار ہوتا ہے تو آپ کیا کہہ کے معاف کر دیتے ہیں اس کو؟ تو ان پڑھا بیچارہ لا علم ہے، پتہ ہی نہیں۔ لیکن ایک شخص جو ہائیلی کوالیفائڈ ہو، پڑھا لکھا ہو، اور پھر وہ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو ہنسی آتی ہے نا، تعجب ہوتا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے ایک شخص توہمات کے پیچھے پڑ گیا، وہ بات اس کو سجتی بھی نہیں۔ اور پھر پڑھے لکھے شخص میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے اور برے کا فرق پہچان سکے، یہ جان سکے کہ زیادہ ہدایت پر کون ہے اور گمراہ کون ہے۔ لیکن جب انسان کی آنکھوں پر تعصب کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب انسان اپنے نفس کے شر میں ڈھک جاتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس چیز کو مان رہا ہے، کس چیز کو سچا کہہ رہا ہے، اور کس سچ کو وہ باطل بتا رہا ہے۔ اور یہاں اہل کتاب کی چونکہ صرف یہ لوگ نہیں، جب بھی کسی آسمانی کتاب کے حامل لوگوں میں ایسا زوال آتا ہے جیسے آج کل مسلمانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، تو ان کے ہاں اس طرح کی مثالیں بہت دیکھی جا سکتی ہیں۔ پیچھے بھی آپ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے کتاب کو چھوڑا اور دوسری طرف کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو بات یہ ہے کہ کہا تو اہل کتاب کو جا رہا ہے
لیکن سمجھانا کس کو مقصود ہے؟ ہم سب کو بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، کتاب کے ہوتے ہوئے، علم کا سارا سرمایہ پاس ہوتے ہوئے اگر کوئی قوم توہمات اور سفلیات اور جادوگری اور ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے اور دین کو محض کرامتیں اور ایک سحر کی چیز بنا لے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے کم استعمال کرتے ہیں اور وظیفوں کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں. فال نکالتے ہیں، وظیفے نکالتے ہیں، مختلف قسم کی آیتوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جادوگری کے لیے بھی یہیں سے ذخیرہ نکالتے ہیں، الٹا لکھ لکھ کے آیتوں کو. تو یہ تمام چیزیں کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم کو زیب نہیں دیتی. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل کتاب پر جس چیز کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے وہ ان کا جبت پر ایمان لانا ہے. تو جبت کی ذرا سی وضاحت کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ کوئی چیز جو ہم کر رہے ہوں وہ تو جبت میں شامل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترق، عیافہ اور جبت سے روکا. ترق کیا ہوتا ہے؟ کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. کنکریاں پھینک کر فال پکڑنا. مثلاً آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تو اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، ڈیسیژن نہیں لے پا رہے، تو آپ کیا کریں؟ چلو ٹاس کر لیتے ہیں، سکہ اچھال کے دیکھتے ہیں، ایک طرف مخصوص کر لیتے ہیں کہ کون سی طرف اوپر آئے گی. اگر یہ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار صحیح ہے. اس کی کیا حقیقت ہے، کیا دلیل ہے؟ یعنی آپ اڑا رہے ہیں ایک چیز اور پھینک رہے ہیں اور وہ کسی ایک پہلو پہ جا گرتی ہے اور اس سے آپ یہ سیکھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں کہ ہاں یہ کام اب میرے لیے اچھا ہے. اس سے زیادہ نالائکی کی کوئی بات ہوگی کہ انسان اپنی رہنمائی سکے سے لے. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے؟ پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے کیونکہ سکے اس طرح شاید عام نہیں تھے. پھر اسی طرح طیارہ سے آپ نے منع کیا اور وہ ہے بدشگونی. بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ کس کس چیز سے بدشگونی لی جاتی ہے؟ کالی بلی، 13 تاریخ، ایول آئے، اور دودھ گر جائے تو، کوا بول پڑے تو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، شیشہ ٹوٹ جائے، یعنی ہر چیز سے پھر بدشگونی کا کام لیتے ہیں. جس انسان کی اپنی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے اس کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے. دماغ کا قصور ہوتا ہے نا. آپ جدھر سوچنے لگے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ لیں گے اس کی ہر چیز آپ کو اچھی نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگے تو اس کا اچھا بھی آپ کو برا نظر آئے گا. یہ انسان کے اپنے دماغ میں خلل ہوتا ہے، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہاں وہ لوگ پتھر پھینک کے اور مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے تھے. ایک کیسٹ ہے ماہ سفر اور بدشگونی، اس میں بہت سی اس طرح کی احادیث جمع ہے. تو طیارہ جو ہے یہ شرک ہے، کسی چیز سے برا شگون لینا جو یہ شرک ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا یہ سمجھنا کہ بلی آ گئی تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا، تو اس میں بلی کا تو کوئی کمال نہیں ہے، طاقت نہیں. پھر اسی طرح عیافہ، عین یہ الف ہے یا تا مربوطہ، پرندوں کے ناموں، آوازوں اور ان کے گزرنے سے فال پکڑنے کو کہا جاتا ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں کتنی عام ہے. پرندوں کے ناموں، مثلاً کون سا نام؟ الو. آوازوں، کوے کا بولنا. ان کے گزرنے سے، بعض اوقات تو پرندہ اڑاتے تھے، دائیں طرف جاتا تھا تو کام کر لیتے تھے، بائیں طرف جاتا تو کام نہیں کرتے تھے. ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ سب کے لیے منع ہے، لیکن خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کتاب کے حامل ہیں. طیر جیسے لکھتے نا پرندہ، طیارہ، توئے سے طیارہ. پھر اسی طرح مختلف چیزوں سے فال لینا، ہاتھوں کی لکیروں سے قسمت تلاش کرنا، اور کسی بھی طرح غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرنا، سٹون سے، نمبروں سے، ہاروسکوپ سے. کارڈ ریڈنگ، وہ کارڈ کس نے بنائے ہوتے ہیں؟ خود ہی انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں اور خود ہی لکھی ہوتی ہیں قسمتیں اس پر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمزور ایمان کی علامت ہے اور کتاب والوں کو زیب نہیں دیتی. ایسے لوگوں کو جو یہ کام کریں، کیا جبت اور طاغوت پر ایمان لائیں اور ایمان والوں کی نسبت کفار کو زیادہ سمجھدار بتائیں. 3 کام بتائے گئے نا یہاں. کون کون سے؟ یؤمنون بالجبت نمبر 1، والطاغوت نمبر 2، ویقولون نمبر 3، کیا؟
کہیں کافروں سے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو ایمان والوں کی نسبت. ایسا کرنے والوں کو اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. ایسی بدشگونیاں لینے والے اور ایسے جادو ٹونے ٹوٹکے کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. طاغوت کو ماننے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور اسی طرح اہل ایمان کو بے وقوف بتانے والوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی مددگار. نصیر، ناصر سے، جو کسی کی مدد اور حمایت کرے اور اس کی طرف سے دفاع کرے، اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو ہٹائے اس سے. نصیر دافع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا کہ جب ان پر مصیبت آئے گی تو کوئی بھی اسے ہٹانے والا نہ ہوگا. اور جہاں تک لعنت کا تعلق ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لعنت کا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جب کسی پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو وہ ہدایت بھی نہیں پاتا. ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں، اسی وقت تک سیدھے رہ سکتے ہیں جب تک اللہ ان کو سیدھا رکھے. اور جس کے دل کو اللہ سیدھا رکھے اس پر اللہ کی رحمت ہو گئی کہ بات اس نے صحیح جانی اور پہچانی. تو جو شخص حق کو نہیں پہچانتا، صحیح اور غلط کو جاننے کے باوجود بھی اختیار نہیں کرتا، یعنی صحیح نہیں اختیار کرتا، ایسے لوگ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور ان پر انتہائی ذلت اور رسوائی. کچھ اور کام بھی قرآن اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں کہ جن کا کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. مثلا کوئی چیز یاد ہے آپ کو؟ کیوں نہ آپ کو کام دے دیا جائے کہ ایسے 5 کام لکھیں کہ جن کے کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے. اب دیکھ کے کہیں سے بھی پھر ریسرچ کریں نا. اب آپ کیا کرنا ہوگا؟ ایسی 5 باتیں لکھیں جن کے ارتکاب کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی. ایک کتاب بھی ہے اس پر، مجھے نام اس وقت یاد نہیں، لیکن میں نے پاکستان میں دیکھی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. قرآن سے اکٹھا کیا ہوا تھا انہوں نے، حدیث سے اکٹھا کیا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ رحمت نہ کرے، اسے اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس کو اپنی مدد عطا نہ کرے. نصیب کا لفظ جو ہے حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نصیب نصب سے نکلا ہے. نصب کرنا ہوتا ہے گاڑنا. تو جب کسی چیز کو گاڑ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے، ایک طرح سے فکس ہو جاتی. تو جو حصہ کسی کا فکسڈ حصہ ہو، یعنی بس وہ اسی کا ہی ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جو اس کے لیے مقرر ہو، طے شدہ حصے کے لیے نصیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کو ایک مخصوص حصہ ملا تھا نا، پوری الکتاب تو نہیں نا. پوری الکتاب کا جو کمپلیٹ ورژن ہے تو قرآن ہے. یہ ایک آرٹیکل ہے جو کہ رابی بیری ایچ بلاک نے لکھا تھا. It was actually a sermon، ان کا ایک خطبہ تھا جو کہ لکھا گیا. اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہوا کہ کیا سپرسٹیشن ہمارے مائنڈس کو انسلیو کرتا ہے، مطلب کہ کیا سپرسٹیشنز کی وجہ سے بہت ہی زیادہ افیکٹ ہو کر کام میں کوئی ان کا دخل ہوتا ہے. تو اس میں بتایا کہ جوز میں جو ہے جمعے کا دن کافی برا سمجھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 13 بھی جو ہے وہ کافی برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ نمبر 13 جو ہے اس میں کافی اچھی چیزیں بھی ایسوسیٹڈ ہیں. مثلاً جب کوئی لڑکا 13 سال کا ہوتا ہے تو تبھی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں جو کہ بار متسوا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 613 کمانڈمنٹس دیے تھے، تو اس کے باوجود وہ نمبر 13 کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جس شخص کے دونوں والدین زندہ ہوں وہ مورنرز کا دیش نہ پڑھے. یہ جو ہے شاید مرنے والوں پر شاید کچھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ نہ پڑھے، نہ ہی تو وہ وہاں رہے جہاں پر یہ پڑھا جائے، ورنہ والدین پر کوئی آفت آ پڑے گی. جس شخص کے دونوں والدین زندہ ہوں، مطلب کہ جہاں پر یہ دعا یا یہ پڑھی جائے اس مجلس میں بھی شریک نہ ہو، نہ خود پڑھے نہ اس مجلس میں شریک ہو. اس کے ساتھ ساتھ شادی کے وقت گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ کوئی بدروہیں ہوں وہ بھاگ جائیں. پھر اس طرح سے جب کوئی شخص بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، تو اس وقت اس کا نام بدل دیتے ہیں تاکہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو کنفیوژن ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر
کوئی شخص کوئی بری بات کہہ دے یا برا کوئی کام کر لے تو اسی وقت فوراً کہے کین اینا ہو رہا، تاکہ کوئی آفت نہ پڑے. مطلب کہ کوئی بھی غلط بات کہہ دی یا کچھ کر دیا تو فوراً یہ الفاظ بول دے اور اس وقت اس کو کوئی آفت نہیں آئے گی. پھر ایک اور چیز مزوزہ، پتہ نہیں شاید ایسے ہی بولتے ہوں گے، یہ ان لوگ نے گھر کے ہر دروازے پر تقریباً ٹانگی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے. اس سے جو ہے ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہ تو ہمیں خدا یاد آتا ہے اور ہم لوگ صحیح کام کریں گے اور غلط کام سے بچیں گے. اس طرح سے اس کے کافی زیادہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان لوگ نے کچھ آیتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں، پھر خدا کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اسکرول کے اوپر، اس کو رول کر کے ایک اور ڈبی کے اندر ڈال کر تو ہینگ کیا ہوتا ہے. اور ڈبی جو ہے نہ ہی تو سیدھی رکھی ہوتی ہے، نہ ہی تو ہاریزونٹل، نہ ہی تو ورٹیکل رکھی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جب ریبائز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ لگائیں گے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ورٹیکل رکھیں یا ہاریزونٹل رکھیں، تو انہیں ٹیڑھی ڈیسائیڈ کر لی. ان کو بتانے کا مقصد کسی بھی قوم کا مذاق اڑانا نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ہم دروازوں پہ نہیں لٹکاتے گھروں کے، دکانوں اور گھروں کے دروازوں کے اوپر کیا کچھ نہیں لٹک رہا ہوتا. اور یہ جو گلاس توڑنے والی بات ہے، اسی طرح تو کئی تیل گرا رہے ہوتے ہیں، کئی چاول پھینک رہے ہوتے ہیں، ناریل توڑ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ہے کہ خاص مخصوص انداز سے فرنیچر رکھنے سے برکت آتی ہے، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا. افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں اپنے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کسی اور کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو یہ دیکھنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، جو پہلی قوموں نے کیا تم بھی قدم بقدم ان کے پیچھے چلو گے، وہی کچھ کرو گی. اور اگر کسی وہ بل میں جا گھسی تو تم بھی وہیں گھسو گے، شاید یہاں کوئی خیر ملنے والی ہے ہمیں. دیکھیں کہ بدشگونی اصل میں کیا چیز ہے؟ انسان کا وہم ہے، توہمات ہے. توہمات کی اصل کیا ہے؟ شیطان کے وسوسے. شیطان کے وسوسے آپ پر کب اثر کرتے ہیں؟ جب آپ اس کو مانتے ہیں. تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. یعنی جبت کو مانتے ہیں جو اصلاً کہاں سے آئی ہے؟ شیطان کی طرف سے آئی ہے. شیطان ہی تو یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھا رہے تھے. تو جتنے بھی جادو ہیں اور اس طرح کی سب چیزیں دراصل شیطانی خیالات ہیں. ان کا سورس یا اوریجن شیطان ہے، یا یہ کہ ان کاموں میں شیطان سے مدد لی جاتی ہے، شیطانوں کو پکارا جاتا ہے، جنات کو استعمال کیا جاتا ہے. کہنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو تو صحیح کہ جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب کی ناقدری کر کے کتاب کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں. اور آج یہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھو تو صحیح ان مسلمانوں کو. اور اگر آپ سرچ کریں جیوش سپرسٹیشنز کو تو وہ ملے گی، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ مسلمانوں کی کیا، تو میرے خیال اس سے کہیں زیادہ لمبی لسٹ ملے گی. تو کیا کوئی ہمارے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو تو صحیح ان لوگوں کو کہ جن کے پاس 1400 سال سے ایک محفوظ کتاب ہے، وہ اس کو چھوڑ کر کن خرافات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں. تو پھر قرآن سے اگر اسی طرح کی تعلیم ہمیں لینی ہے اور یہی ہدایت لینی ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بہت عام رواج ہے، حروف مقطعات لکھ کر ان کو مختلف جگہوں پر فریم کروا کے ایون لگایا ہوا ہوتا ہے، جن حروف کا معنی کچھ نہیں. ان حروف کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس سے حفاظت ہوگی. یہ لکھا کہاں ہے؟ یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ کس کے دل پر وحی ہوئی؟ کس کو القاء ہوا؟ خود ساختہ باتیں ہیں سب. تو توہمات کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. وہ عموماً کسی فرشتے کے الہام سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آتی، بلکہ وہ شیطان کے وسوسوں پر بیسڈ ہوتی ہیں چیزیں. چلیے، ام لہم نصیب، کیا ہے ان کے لیے کوئی حصہ، من الملک، بادشاہت میں سے، فَإِذَن، تو تب، لا یؤتون الناس، نہیں وہ دیں گے لوگوں کو، نقیرا، تل برابر. کہ ایسے لوگوں کو اگر بادشاہت میں سے کچھ حصہ مل جائے تو پھر عوام الناس کی خیر نہیں، لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نقیر کا لفظ جو ہے یہ نقرہ سے ہے، نون قافرے. نقرہ کہتے ہیں کریدنے کو. کھجور کی گٹلی کے پیچھے جو سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا، اندر کو کریدا ہوا سا کوئی چیز لگتی ہے، اس کو نقیر کہا جاتا ہے. پیچھے فتیل آپ نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہلکا سا دھاگا جو گٹلی کے پیچھے چھلکا سا ہوتا ہے، چپکا ہوا وائٹ سا، اور یہاں
نقیر وہ چھوٹا سا سوراخ جو گٹلی کے پیچھے، گٹلی کے بیک پر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کھودا ہوا ہو، کریدا ہوا ہو. تو اس آیت سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہود لوگوں میں سے سب سے زیادہ بخیل لوگ ہیں. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ لا یؤتون الناس نقیرا. اور اس بات کو بھی آپ نے سن رکھا ہوگا اور شاید کچھ لوگوں کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی ہو کہ عام لوگوں کی نسبت ان کے ہاں سیونگ کا جو سٹینڈرڈ ہے یا سیونگ کا جو معیار ہے وہ کہیں مختلف ہے. تو ام لہم نصیب من الملک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بادشاہت میں کچھ حصہ دے دیا جائے، یعنی ان کو اتھارٹی مل جائے، تو پھر کیا ہو؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کے اوپر اتنا بھی فیض نہیں کریں گے، اتنا سا بھی اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے، اتنا بھی دینے کو تیار نہیں ہوں گے. دیکھیے یہاں الناس کی بات ہو رہی نا، لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں پہ خرچ نہیں کریں گے. بخل کیا ہوتا ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو ضرورت مند ہے اس کو تو نہ دے انسان، اس کے برعکس کیا کرے؟ اپنی ذات پر یا دکھاوے کے لیے بہت کچھ کرے. اصل میں ہم جو رائے قائم کرتے ہیں وہ محدود علم کی بنیاد پر اور انڈیویجول کیسز کو سامنے رکھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں وہ اوور آل تاریخ کو، اگلی پچھلی ہسٹری کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں. اس لیے ہماری باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. ام یحسدون الناس، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. ام یہاں بلکہ کے معنوں میں، بلکہ وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے. کس بات پر؟ الا ما آتاہم اللہ، اس پر جو دی ان کو اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس دیے ہوئے پر یہ خوش نہیں ہوتے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت. وآتیناہم ملکا عظیما، اور دی ہم نے ان کو بہت بڑی بادشاہت. یہاں حسد کی بات ہو رہی ہے. حسد کس کو کہتے ہیں؟ اس دن میں نے آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتائی تھی. حسد کیا ہے؟ دیکھیں 3 لفظ اگر آپ یاد رکھیں نا عربی کے، تو یہ سارا لمبا جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں. تمنی زوال النعمہ، تمنا کرنا نعمت کے زوال کی، یعنی انسان اپنے علاوہ کسی اور کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے جانے کی تمنا کرے، دعائیں کرے کہ اس شخص سے یہ چھن جائے. یا پھر کسی کے پاس اگر کوئی خیر یا بھلائی ہے تو وہ دوسرے کو اچھی نہ لگے اور وہ اس پر دل ہی دل میں جلے اور کڑے. مثلاً اگر کسی کے پاس مال ہے، عموماً جو رشتہ داروں کے بیچ میں ایک دوسرے سے جیلسیز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی؟ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس سے لوگ بعضوں کا سیدھے وہ بات نہیں کرتے، کیا سوچ کے؟ یعنی ایک خاص قسم کی نفرت اور جیلسی دل ہی دل میں ہوتی. اسی طرح اور پھر کیا تمنا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا، یہ بھی برا ہے. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر انسان یہ کہے کہ کسی طرح اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے، چھن جائے، اور اس کی بجائے یہ جگہ یا یہ چیز یا یہ مقام مجھے مل جائے، تو یہ سب کیا ہے؟ حسد میں شامل ہوتا ہے. اور کس کس بنیاد پر حسد ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو شاید مالی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے بھی، کہ اگر کسی ایک کے بچے اچھے ہیں، زیادہ پڑھ گئے ہیں یا قابل بن گئے ہیں تو دوسروں کو ان کی کوئی خوشی اچھی نہیں لگے گی. کسی کے پاس اگر بیٹے زیادہ ہیں یا وٹ ایور جو دنیا کے کرائیٹیریا ہے ایک بنایا ہوا سو کالڈ بڑائیوں کا، بعض اوقات اگر کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا قابلیت زیادہ ہے تو اس سے حسد شروع کر دیتے ہیں. اور اس معاملے میں دین کیا سکھاتا ہے کہ رشک کرو، حسد نہ کرو. رشک کیا ہے کہ یا اللہ تو مجھے بھی یہ دے. لیکن حسد کیا ہے کہ یہ کیوں ہے اس کے پاس کہ اس کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، یا اس کو دنیا کی فلاں اور فلاں خیر اور بھلائی ملی ہوئی. ظاہر ہے اگر کسی کو بڑی ڈگری ہے، اس کی بڑی جاب ہے، تو عموماً دوسرے بہن بھائی یا دوست یا رشتہ دار جن کے پاس وہ نہیں، تو بظاہر اگر خوشی کا اظہار بھی کریں تو دل سے خوش نہیں ہوتے اس نعمت پر. تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ولا تدابروا،
اور ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. پیٹھ پھیرنا کیا ہے؟ کیا مانا ہوتا ہے ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا؟ منہ موڑ لینا. منہ موڑنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے اچھا تعلق رکھنا، یعنی کمیونیکیشن برقرار رکھنا. اور منہ موڑنا کیا ہے؟ کمیونیکیشن ختم کر دینا. وہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا بغض اور حسد کا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ، کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، یعنی اس سے کٹی کرے، ناراض ہو. فَوْقَ 3 لَيَالٍ، 3 رات سے زیادہ. یعنی اگر کوئی ناراضگی ہو بھی جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو بھی جائے، تو 3 راتیں نہیں گزرنی چاہیے کہ آپس میں واپس صلح کر لیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف بھی پہلی امتوں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے. یعنی اصل میں یہاں بات کس کی ہو رہی تھی؟ یہود کی. لیکن مسلمانوں کو خطاب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف بھی کیا چل پڑا ہے؟ پہلی امتوں کا مرض، اور وہ ہے حسد اور بغض. اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈ دیتی. یعنی ان چیزوں سے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، دین کا کام ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے، جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. اب بات یہ کہ انسان کمزور ہے، انسان کے اندر ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں. اگر کبھی کسی کے بارے میں بھی دل میں ایسی تکلیف ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے اور وہ چھن جائے، تو اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور پھر اگر دل کی حد تک ہے تو بھی قابل معافی ہے، لیکن اسے منہ سے نکالنا اور پھر آگے اس کو پھیلانا اور پھر نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، یہ ناقابل معافی ہے. جب تک انسان شرمندہ ہو کر اس چیز سے باز نہ آ جائے. پھر اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ حسد کی یہ خصلت جو ہے یہ یہود کی مشابہت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے منسوب کیا یہ عادت، اور جو شخص ایسی عادت کا شکار ہو وہ گویا انہی میں سے. پھر آپ دیکھیے کہ حسد میں دراصل انسان کسی کو کم نقصان دیتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف زیادہ دیتا ہے. کنٹینیوس ایک جلن اور کڑھن اور ایک پریشانی کی کیفیت رہتی. اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ جس سے حسد ہو اس کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر اس کے لیے دعا کرے، بارک اللہ فیک. یہ جو دعا ہے نا، اور یہ جو مبارک دینے کا کانسیپٹ ہے، یہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب سے کسی کی شادی ہوئی یا کوئی پاس ہوا یا اولاد ہوئی تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں؟ مبارکباد دیتے. تو یہ مبارک دینے کا مسلمانوں میں کانسیپٹ کہاں سے ہے اور کیوں ہے؟ تاکہ اس سے حسد کا ازالہ ہو، حسد کی نفی ہو، کہ تمہیں تمہارا مال یا اولاد یا نعمت مبارک ہو، بارک اللہ فیک. یہ دعا ہے ایسے موقع پہ پڑھنے کی. شادی کے موقع پر جو دعا دی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہے، بارک اللہ فیک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے چھٹکارا دلائے ایسی مصیبت سے. کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو کچھ حسد کی بیماری لگ رہی ہے یا لگنے لگی ہے تو وہ کیا کرے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے، اور جو پہلے سے اپنے پاس ہے اس کو دیکھے کہ میرے پاس اور کیا کچھ ہے، مجھے اسی کی کیوں جلن شروع ہو گئی ہے جو کسی کے پاس ہے، جو پہلے سے ملا ہوا ہے کیا وہ کم ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ حسد کر رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو دے رکھا. اور لوگوں سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں اس پر دراصل یہ حسد کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ من فضلی ہی یہ نبوت اور یہ اسلام اور یہ دین، یہ سب کیا ہیں؟ دراصل ہم سب پر اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہمیں یہ عطا ہوا ہے تو یہ کس طرح ہوا ہے، یہ کیسے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. تو ایسے موقع پر کیا کرو حسد کرنے والوں؟ یاد رکھو فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے یہ نعمت آل ابراہیم کو دی تھی، جس میں سے آل یعقوب کو خاص طور پر. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام.
تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے جو یعقوب علیہ السلام تھے جن کا نام اسرائیل ہے، تو آل ابراہیم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے اس سے پہلے کتاب بھی دی تھی، حکمت بھی دی تھی، اور ان کو بہت بڑی بادشاہت بھی دی تھی. تو تم اپنے کو ملنے والی نعمتیں یاد کرو. بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جو تمہیں حسد ہو رہا ہے اس پہ تم پریشان ہو، اس کی بجائے کیا کرو؟ یہ یاد کرو کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یہ ملک عظیم کیا چیز ہے جو بنی اسرائیل کو ملی تھی؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملنے والی بادشاہت، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت ہے، کیونکہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ یا رب مجھے ایسی حکومت دے، ایسی بادشاہت دے کہ اس کے بعد کسی اور کے پاس نہ ہو. اور واقعی اس کے بعد ویسی حکومت اور بادشاہت کسی کو بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگوں کے پاس وہ وسائل اور سہولتیں نہیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی. ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، پرندوں کی بولی، چیونٹیوں کی بولی وہ سمجھتے تھے. بے شمار قسم کی صنعتیں ان کے دور میں تھیں، جس کی ساری تفصیل قرآن پاک میں سورۃ سبا اور کچھ اور سورتوں میں ملتی ہے. اس وقت اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، انشاءاللہ اپنے مقام پر وضاحت ہوگی، لیکن یہاں اتنا اشارہ کافی ہے کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. تو جس قوم کی اتنی رچ ہسٹری ہو، انہیں کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ اور حسد کے موضوع پر ایک لیکچر ہے، حسد کی آگ. اس میں کافی تفصیل سے قرآن و سنت میں جو حکم موجود ہے وہ واضح کیا گیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، تو ان میں سے بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں. کس پر؟ بِهِ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی منہم کون ہے؟ بنی اسرائیل. فَمِنْهُمْ، تو بعض ان میں سے کون مراد ہے؟ بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں سے بعض کیا کر رہے ہیں؟ من آمن بہ، جو اس پر ایمان لے آئے ہیں. اور اس پر سے کیا مراد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی آل ابراہیم میں سے سارے انکاری نہیں ہیں، کچھ ماننے والے بھی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس سے روکنے والے بھی ہیں. صدّا کا فعل جو ہے یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، اسی لیے صدّا کے دو معنی کیے جاتے ہیں، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا. آل ابراہیم میں بعض لوگ ماننے والے ہیں اور بعض لوگ رکنے والے اور روکنے والے ہیں، یہ معنی ہے، وہ نہیں ماننے والے. تو جو نہ ماننے والوں ہوں ان کا انجام کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، کافی ہے جہنم بھڑکنے والی، جلانے والی. کس کو؟ ایسے لوگوں کو جو بے وجہ ضد کا شکار ہو کر ایمان نہ لائیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہی مومن بنا دیتا، جیسے قرآن پاک میں آتا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرن اور زبردستی لوگوں کو ایمان پر قائم نہیں رکھا، بلکہ اختیار دیا کہ جو چاہے مانے اور جو چاہے انکار کرے. لہذا دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، ماننے والے بھی اور انکار کرنے والے بھی. اب دونوں کا انجام کیا ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے. کس کو؟ بآیاتنا، ہماری آیات کو. تو بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں. نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے، یعنی سزا کے طور پر. کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائے گی، گل جائے گی. نون ضاد جیم، نضج گوشت اور پھل کے پکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو چیزوں کے پکنے کے لیے. کون کون سی؟ گوشت اور پھل کا پکنا نضج کہلاتا ہے. تو جب کبھی پک جائیں گی، گل جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، جلد کی جمع، بدلناہم، ہم بدل کر دے دیں گے ان کو، چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، جلودن، کھالوں سے.
ان کی کھالوں کی جگہ اور کھالیں لے آئیں گے، غیرہا ان کے علاوہ، غیر کا مطلب علاوہ، ہاں ان کے. ایسا کیوں کریں گے؟ لیذوقوا تاکہ وہ چکھیں، ذوق ذال واو قاف ذائقہ اسی سے ہے، تاکہ وہ چکھیں. کس کو چکھیں؟ العذاب، عذاب کو. ذائقہ عام طور پر کہاں چکھا جاتا ہے، کہاں محسوس ہوتا ہے؟ زبان پر. تو یہاں عذاب زبان پر تو نہیں ہوگا، پھر ذائقے کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ اسکن، کیونکہ زبان کی بھی اسکن کے اوپر ہی ٹیسٹ ہوتا ہے نا. تو آگ کا عذاب کہاں محسوس ہوگا؟ اسکن پر. اور اس پر ریسرچ بھی موجود ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے، درد وغیرہ یا جلنے کی تکلیف، وہ اس کے گوشت یا ہڈی پہ نہیں ہوتی بلکہ اسکن پر ہوتی. کیوں؟ سارے جو نروس سسٹم ہے اور جو جسم میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے وہ اسکن کے ساتھ ہی ہے. تو کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو بدل کر اور کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ ہے زبردست اور حکمت والا. عزیز کا لفظ جو ہے وہ عزت سے ہے، اور عزت کے 4 معنی ہوتے ہیں. 4 طرح کی عزت ہوتی. کون کون سی؟ ایک ہوتی عزت قدر، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، یعنی بہت قدرت والا ہے. آپ عموماً ترجمہ کیا کرتے ہیں عزیز ان کا؟ قدرت والا، زبردست. تو دوسری ہے عزت قہر، قہر کہتے ہیں غلبے کو، جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں زبردست. ایک ہوتی ہے عزت امتناع. امتناع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روکنا، یعنی اس کے پاس ایسی قوت ہے کہ جس کو چاہے روک دے. اور پھر ممتنع کے معنوں میں بھی کہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے. تو عزیز میں عیب اور نقص سے پاک ہونا بھی، روکنے کے معنوں میں بھی، غلبے کے معنوں میں بھی، قدر کے معنوں میں بھی. حکیمن، حکمت والا ہے. عزیزن حکیمہ، اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے. تو حکمت کیا ہوتی؟ کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. اور حکمت جو چیز جہاں رکھنی چاہیے، جو اس کا مقام ہے، وہاں رکھنا. حکمت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کونی اور ایک شرعی. کونی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے کچھ لفظ میں بہت دفعہ بولوں گی، ان کے معنی آپ کو آنے چاہیے، ہر دفعہ نہیں ایکسپلین کروں گی. حسی اور معنوی، ظاہری اور باطنی، کونی اور شرعی، یہ بار بار آئیں گی باتیں. تو کونی ہے کائنات، اور شرعی شریعت. یہ 2 لفظ یاد رکھیں. تو حکمت کونی کیا ہے؟ پھر کائنات میں جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی ویسے ہے نا، ایسے یا نہیں؟ جو چیز جس رنگ کی ہونی چاہیے تھی، جس سائز کی ہونی چاہیے تھی، ویسے ہی ہے نا. اب درختوں کا سائز دیکھیں، رنگ دیکھیں، پھر اسی طرح آسمان کو آپ دیکھیں، اس کے کلر سکیم دیکھیں. ہر چیز کہاں ہے کائنات میں؟ جہاں ہونی چاہیے. سب مانتے ہیں نا. کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ یہاں نہیں، ستارے آسمان پہ نہیں، زمین پہ ہونے چاہیے تھے تاکہ ہمیں بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے جو چیز جہاں رکھی وہی ٹھیک ہے. یہ ہے حکمت کونی. تو حکیمن جب ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی حکمت پوری کائنات میں نظر آتی ہے. اور حکمت شرعی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو حکم جیسا اور جتنا دیا ہے وہ بالکل مناسب ہے. اگر 5 نمازوں کا حکم دیا، یہ زکوٰۃ کا دیا ہے، تو اس کے دین کے جو احکامات ہیں وہ کس پر مبنی ہیں؟ حکمت پر مبنی ہیں. اسی طرح جزا اور سزا کا جو فیصلہ ہے اس کا کہ کس کو کہاں بھیجا جائے، وہ بھی اس کا کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ حکیم کا لفظ جو ہے حکمت سے بھی ہے اور حکم سے بھی ہے. حکم کس کو کہتے ہیں؟ آرڈر، حکومت. یعنی یہ اس سے حکم بھی بنا ہے اور اس سے حکمت بھی بنا ہے. اگر ہم کہیں حکیمہ حکمت والا ہے تو یہ معنی ہوں گے کہ اس کی ساری کائنات میں حکمت ہے، اسی طرح اس کے دین کے احکامات میں بھی حکمت ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ حکم والا ہے، اختیار والا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کونی اور شرعی دونوں طرح کا ہے. کونی اختیار میں کیا ہے؟ کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ کوئی دلیل یاد ہے آپ کو قرآن سے؟ الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق، اسی کا حکم. ستاروں پہ، چاند پہ، سورج پہ، ہر چیز پہ کس کا حکم چل رہا ہے؟
اللہ کا. ایک اور جگہ پر آتا الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اسی کا حکم ہے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح شرعی، تو شریعت میں بھی فیصلہ اور اختیار کس کا؟ شریعت ساز کون ہے؟ اللہ ہے، بندے نہیں ہیں. میں اور آپ شریعت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. تو حکم بمانا آرڈر یا حکم یا اتھارٹی یا حکومت کے بھی، اور حکیم بمانا حکمت بھی. تو اگر ہم یہ کہیں وہ زبردست ہے اور حکم والا ہے تو بھی مانا ٹھیک ہوگا، یعنی قیامت کے دن اسی کا حکم چلے گا. حکم کا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ اسی سے ہے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو حکم ہوگا اس کے پاس اتھارٹی بھی ہوگی، وہ فیصلہ بھی کرے گا. پھر چلیے اب آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو سزا کے طور پر آگ میں بھیجیں گے. وہ آگ ایسی سخت ہوگی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی، جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا، کبھی دھیمی نہیں ہوگی. کلما خبت زدناہم، اگر کسی وقت وہ کم بھی ہونے لگے گی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، ٹیمپریچر ہائی کر دیں گے اور بھڑکا دیں گے، اس کو کم نہیں ہونے دیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، شدید گرمی جب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتے ہیں. لیکن جہنم میں یہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس وہاں کیا ہوگا کہ اگر ٹیمپریچر کم بھی ہونے لگے گا تو پھر اس کو بڑھا دیا جائے گا. اور آگ ان کی کھالوں کو چاٹ جائے گی، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آگ ان کی کھالیں چاٹ جائے گی. کھال جل جائے گی، جل کے گل جائے گی، گل کے پک جائے گی، اور جب اس میں ایسی کیفیت آئے گی کہ وہ سزا کا احساس نہ کرے تو اس کو چینج کر دیا جائے گا. دنیا میں کبھی کھال چینج کرنے کا عمل کسی نے دیکھا ہے یا سنا؟ گرافٹنگ کا برن یونٹ میں جو گرافٹنگ کرتے ہیں کہ جسم کے کسی اور حصے سے کھال لے کے دوسرے کے اوپر چپکاتے ہیں، بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. چھوٹا سا اگر کہیں اسکریچ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو کتنی دیر تک جلن ہوتی رہتی. کہاں یہ کہ ساری کھال اتار کے نئی کھال لگائی جائے پورے کے پورے جسم پر. اور سب سے کم عذاب جہنم میں جس شخص کو ہوگا، بخاری میں آتا ہے اس کے پاؤں کی تلووں میں آگ کی صرف 2 چنگاریاں ہوں گی. یعنی چنگاریوں کی آپ شدت دیکھیے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. کبھی آپ دنیا کی کسی چنگاری سے ہانڈی نہیں پکا سکتے، کھانا نہیں پکا سکتے. چنگاری کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا جو شرارہ سا ہوتا ہے، یا چھوٹا سا کوئلہ دہکتا، وہ جو ایسے اڑ جاتا ہے نا، سپارک سا ہوتا ہے. تو صرف جو سپارک ہے اور جو صرف چنگاری ہے وہ پاؤں کی صرف تلی کے اندر ہوگی، اور اس کی اتنی شدید ہیٹ ہوگی کہ اس سے وہ جو ٹانگوں کے اندر سے، جسم کے اندر سے آ کے دماغ تک ہیٹ جائے گی، تو دماغ گڑ 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 جیسے ہنڈیاں ابلتی ہے ایسے ابلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جہنم کا سب سے کم درجے کا عذاب ہے. اور پھر زیادہ کیا ہوگا، اور پھر وہ کس طرح وہ بدل بدل کے کھالیں رکھی جائیں گی. یہ سب کس کا ہے؟ جس نے ہماری آیات سے انکار کیا. اور پیچھے کون سی آیات کی بات ہو رہی ہے؟ کس کس عمل کی؟ حسد کی بات ہو رہی. یہ جو کیسٹ کا نام بھی حسد کی آگ رکھا گیا نا، کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ساری نیکیاں ختم کر کے اس کو آگ تک جا پہنچاتی. دنیا میں بھی حاسد جلتا ہے، آگ میں جلن ہوتی ہے نا حاسد کو. جو کسی سے حسد کرتا ہے اس کے اندر ایک جلن بھڑک رہی ہوتی ہے، پھر وہ کبھی منہ سے نکلتی ہے، کبھی رویے سے، کبھی کہیں سے. اور پھر بخل، اور پھر جبت اور طاغوت پر ایمان لانا. یہ خاص طور پر ان خرابیوں کا پیچھے ذکر کیا جا رہا ہے جن کی سزا کیا ہے؟ آگ میں بھڑکنا. اس کے برعکس والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے. یعنی خالی ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی مطلوب ہے. جنت میں داخلے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں چاہیے. اور عمل صالح کون سے عمل صالح ہوتے ہیں؟ جس میں نیت کے ساتھ طریقہ بھی درست ہو. ایسے لوگوں کے لیے سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جلد ہی داخل کر دیں گے، کوئی دور کی بات نہیں ہے. کہاں داخل کر دیں گے؟ جنات، باغوں میں، جنت میں. جنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ باغ. لیکن
اصطلاح میں جنت وہ مقام ہے جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کیا. یعنی دنیا کے کسی باغ کو مت سوچے کہ وہ باغ ہے تو جنت بھی شاید ایسا ہی کوئی باغ ہے. نہیں، دنیا میں تو کوئی چیز اس کے مقابلے کی ہے نہیں. تو جب آپ جنت بولیں تو آپ کے ذہن میں کوئی دنیا کا باغ نہیں آنا چاہیے، بلکہ وہ خاص ٹھکانہ کہ جو متقین کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. نیچے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے درختوں کے نیچے سے یا اس کے محلات کے نیچے سے. اور انہار کے پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک میں 4 طرح کی نہروں کا ذکر آتا ہے: پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر اور شراب کی نہر. خالدین فیہا ابدا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ وہاں ان کی نعمتیں ان سے چھنے گی نہیں اور نہ وہ خود کہیں نکل کے جائیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج کس کی جمع ہے؟ زوج کی. اور مطہرہ جسمانی اور اخلاقی نجاستوں سے پاک. وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے. اور ہم جمع کا صیغہ ہے، ہم داخل کریں گے. اور یہ جمع کس کے لیے ہوتی ہے؟ تعظیم کے لیے. جمع تعداد کے لیے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے آپ، یہ بہت نکتہ ہے یاد رکھنے کا. یہاں سے عموماً لوگ بھٹکاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی ایک ہیں، کیونکہ ندخلہم جمع کا صیغہ ہے. تو یہ جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے، تعداد کے لیے نہیں ہے. سمجھے؟ وندخلہم ظلا ظلیلا، ظل کہتے ہیں چھاؤں کو، گہری، عمدہ، پاکیزہ چھاؤں، پوری راحت، ٹھنڈا سایہ. ظلیلا تمام، یعنی پورا پورا سایہ. ظلا ظلیلا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف اہل جہنم کا حال بتایا گیا، دوسری طرف اہل جنت کا حال بتایا گیا. اور جنت کی ڈسکرپشن اور بھی بہت سی صورتوں میں، آیتوں میں آئی ہے. آپ کو احادیث تو میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا، لیکن کچھ آیات بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جنت کے جو پھل ہیں ان کی صفت قرآن پاک میں آتا ہے اکلھا دائم وظلھا، کہ وہاں کے پھل بھی دائمی ہیں اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں. سورۃ الواقعہ آیت 30 میں آتا ہے وظل ممدود. پھر مرسلات میں آتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. سورۃ یاسین میں آتا ہے ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، گھنے سایوں میں، مسندوں پہ تکیے لگائے ہوں گے. سورۃ یاسین آیت 56. اور جنت کے سائے کے علاوہ جہنمیوں کے لیے بھی سایہ ہوگا، لیکن وہ کس کا ہوگا؟ دھوئیں کا سایہ. فی سموم وحمیم انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، 3 شاخوں والا سایہ. لا ظلیل، جس کا سایہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو سایہ دار نہ ہوگا. کیونکہ دھوئیں میں اگر آپ کبھی سائے میں بیٹھے تو آنکھوں میں تو جائے گا مگر سایہ نہیں ہوگا. وہ دیکھنے میں سایہ لگتا ہے لیکن وہ سایہ نہیں ہوتا. ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی وہ آگ سے بچانے والا ہوگا، آگ کے شعلے سے. اور سورۃ الواقعہ میں کیا آتا ہے واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، آیت 41 سے 44 تک. اور متفق علیہ روایت کے مطابق جنت کے سائے کے بارے میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ جس کے سائے کو سوار 100 سال میں پار نہ کر سکے گا. سوار، گھڑ سوار 100 سال میں پار نہ کر سکے گا، یعنی کراس نہیں جا سکے گا. اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیے، اگر دونوں کو آپ سامنے سامنے رکھ لیں آیتوں کو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنت والوں کے لیے سین کا لفظ آیا سندخلہم، اور جہنم والوں کے لیے کیا آیا سوف نصلیہم. دونوں کو اگر آپ گرامیٹیکلی پڑھیں تو سین کا مطلب بھی عنقریب ہوتا ہے اور سوفا کا مطلب بھی عنقریب ہوتا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. سین کا مطلب عنقریب، لیکن سوفا جو ہے وہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سین قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. سوفا دور کے لیے اور سین قریب کے لیے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا فرق ہے، کیوں؟ سوچئے ذرا، غور فرمائیے. اس وقت میں آپ کی غور و فکر کی صلاحیت کو ابھارنا چاہتی ہوں، ورنہ تو میں آگے بھی جا سکتی تھی، کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن کلام کی خوبصورتی کو بھی کبھی کبھی دیکھنا چاہیے.
آپ طالب علم ہیں قرآن کے، درس سننے نہیں آتے یہاں یا واز سننے نہیں آتے، خود بھی طالب علم ہیں، اور علم کی مجلس مختلف ہوتی ہے ایک درس کی مجلس سے. درس میں تو ہوتا ہے نا بس ایک جذبہ ابھارا اور گئے. ہاں جی، دیکھیے کہ یہ زمانے کے اعتبار سے قریب اور دور کی بات ہو رہی ہے. آگ یہ جنت کا جو فاصلہ ہے وہ نہیں مراد، یہاں زمانہ مراد ہوتا ہے، یعنی فعل کے اوپر آتا ہے ہمیشہ سین اور سوفا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ آخرت میں تو جنت میں جائیں گے ہی، لیکن وہ دنیا میں بھی ایک جنت پا لیتے ہیں اپنے سینے کے اندر. وہ حسد اور بخل اور ان قباحتوں سے نکل آتے ہیں، ان کے دلوں میں وہ ٹھنڈک اور دلوں میں جنت جیسی خوشی دنیا میں ہی ان کو ملنی شروع ہو جاتی. یعنی ان کا اجر قریب ہی ہے. کیسے؟ امام ابن تیمیہ کو جب قید خانے میں ڈالا گیا تھا، اور بہت ہی بدترین سی جگہ تھی، تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بالکل مطمئن تھے. تو کہنے لگے کہ میرے حاسد اور میرے دشمن کیا جانے، جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے، کہ میں کس قدر مطمئن ہوں اور کیسے سکون میں ہوں اور کیسی ٹھنڈک کا شکار ہوں، اسے کوئی جان ہی نہیں سکتا. امام احمد بن حنبل نے کہا ایک موقع پر جب ان کو اتنی سخت سزا دی گئی تھی، آپ کو یاد ہے نا کہ ان کو اتنے کوڑے مارے گئے تھے کہ ان کے بازو جو تھے وہ پھر اٹھتے نہیں تھے. کہنے لگے کہ ان ساری سزاؤں کے باوجود جو میرے دل کا اطمینان ہے اور جو دل کی خوشی ہے، اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ شاید لاؤ لشکر لے کر آئیں مجھ سے جنگ کرنے کہ وہ دولت مجھ سے چھین سکیں. تو سب سے بڑی دولت انسان کو جو اس دنیا میں بھی مل سکتی ہے اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی فرما برداری سے، وہ کیا ہے؟ دل کا اطمینان اور چین اور یقین، کہ جو دنیا کی کسی بھی دولت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کو نہیں ملا کرتا. اور یہ اللہ کی مکمل اطاعت سے آتا ہے. جب انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو یہ اطمینان آتا ہے، کیونکہ ہر گناہ گلٹ پیدا کرتا ہے، اور اس گلٹ کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ گلٹ بڑھتا جاتا ہے تو ایک دل کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جو چیز مطلوب ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ دنیا میں بھی ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو دنیا کے بیرونی حالات تو انسان کے بس میں نہیں ہوتے بدلنے. آپ اپنی قسمت اور اپنے حالات بدل سکتے نہیں. جن حالات میں بھی اللہ آپ کو رکھے آپ کو رہنا ہے. ہاں ایک چیز بدل سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اندر کی کیفیت. اندر کی کیفیت آپ بدل سکتے ہیں، اور وہ کیفیت بدلا کرتی ہے اللہ کی اطاعت سے. جتنے زیادہ آپ اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ سکون اور خوشی آپ کو نصیب ہونے لگتی ہے. پھر فرمایا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں. کلام کا انداز آپ دیکھیے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کیوں؟ حالانکہ کلام اللہ کا نا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کہتے؟ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ کرو، لیکن کیا کہا؟ اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کیوں؟ ذرا محسوس کیجئے ان دونوں میں. قرآن کی خوبصورتی دکھا رہی ہوں آپ کو، اس کو دیکھیے ذرا. یہ کہنا میں تم کو حکم دیتا ہوں، اور یہ کہنا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہوں، فرق کیا ہے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کا مقام اور اہمیت، اور کلام میں جو پھر شدت آتی ہے وہ اس میں نہیں آتی میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تمہیں. اس کو آپ اپنے نام کو بھی رکھ کے دیکھیں. یعنی ایک اپنے بچے کو کہنا میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ کرو، اور ایک تمہیں کہ تمہاری ماں تمہیں کہہ رہی ہے. تمہاری ماں تمہیں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس میں فرق ہے نا. یاد دہانی بھی کہ یہ حکم جو ہے وہ چھوٹا سا نہیں ہے، کوئی تعظیم کا انداز ہے. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے. کس بات کا؟ ان تؤدوا، کہ تم ادا کرو. حمزہ ڈالیے، ادا کرو کس کو؟ الامانات، امانتوں کو. امانات کس کی جمع ہے؟ امانت کی. اور روٹ کیا ہے؟ حمزہ میم نون. امانت کیا ہوتی ہے؟ ڈیفائن کریں امانت. آپ لوگ بس میرے خیال میں اردو کی بھی ڈکشنری تو نہیں ہوگی، ہے؟ ڈکشنری کنسلٹ کرنا شروع کریں. جی، امانت کیا ہوتی ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کلو ودیعۃ امانہ. ہر ودیعت کی ہوئی چیز جو آپ کو ملی ہے وہ امانت ہے. جو کچھ آپ کے پاس وہ سب امانت ہے. کلو ودیعۃ امانہ.
ہر سپرد کی ہوئی چیز، ودیعت کہتے ہیں سپرد کی چیز، ملکیت دی ہوئی چیز، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی ملکیت میں دیا ہے وہ سب کیا ہے؟ دراصل امانت. کل ودیعۃ امانہ. اب کیا کیا ملا آپ کو ذرا سوچیں. جو آپ کی صلاحیتیں ہیں، مثلا جو علم آپ کو ملا، جو آپ کو قابلیتیں ملی، جو آپ کو زندگی ملی، جو وقت ملا، جو مال ملا، اور سب سے بڑا جو دین آپ کو ملا. تو اس دین کے دو بڑے حصے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. تو حقوق العباد کی حفاظت اور حقوق اللہ کی حفاظت، اور پھر حقوق اللہ میں آپ دیکھیے کہ نماز کی حفاظت، قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ انہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی طرح نماز کے لیے وضو کی حفاظت، یہ سب کیا ہے؟ روزے کی حفاظت، یہ سب کیا ہے؟ امانت نہیں. آپ روزے میں کچھ کھا لیں، کسی کو کیا پتا. آپ زکوٰۃ پوری نہ دیں، کوئی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے. آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں تو کوئی آپ کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ کسی کو خبر نہیں کہ آپ کا وضو ہے یا نہیں. ہاں، اسی طرح وضو آپ کر رہے ہیں، بیچ میں کچھ خشک چھوڑ دیں، کچھ دھو لیں، کسی کو کچھ خبر نہیں. یہ سب کس کو پتا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ دین کے جتنے بھی طریقوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ امانت کا، کہ آپ سچے ہوں اپنے سارے کاموں میں. اسی طرح ہر ذمہ داری امانت ہے. ہر ذمہ داری امانت ہے. مثلا حکومت کے جتنے عہدے ہیں وہ سب امانت ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اسی طرح جس پر جو رسپانسبلٹی یا ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے. مثلا بحیثیت طالب علم کے آپ کے اوپر ہے کوئی امانت. اسی طرح طالب علم ہونے کے بعد استاد بننا، یہ بھی ایک امانت ہے. کیا امانت ہے استاد کے پاس؟ جو علم اس کے پاس ہے اور جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو وہ طالب علموں کو کنوے کرے، پوری طرح ادا کرے، اس کو سیٹسفائی کرے. سیٹسفیکشن جو ہے وہ اس میں شرط ہے. تو نماز میں سیٹسفیکشن کب ہوگی آپ کو؟ جب پوری امانت ادا کریں گے، پوری پڑھیں گے جیسے پڑھنی چاہیے. قرآن پڑھ کے کب سیٹسفیکشن ہوتی ہے؟ حق کا تلاوتی. تو تلاوت کا حق دینا کیا ہے؟ دراصل امانت ادا کرنا، خیانت نہ کرنا اس میں. پھر اسی طرح ترجمے کا حق کیا ہے؟ صحیح کرنا، کہ کچا پکا سنا دینا، اور نہ آئے تو کوئی پریشانی بھی نہ ہونا. اسی طرح امتحان دینے میں امانت کیا ہے؟ کہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. تو امانت جو ہے یہ تو پوری زندگی پہ چھائی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں حضرت انس فرماتے ہیں بہت کم ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا اور اس میں یہ بات نہ کہی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ. اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. اور منافق کی صفات کیا تھی؟ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے. قرآن پاک میں تھا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور اس کے برعکس امانت پوری نہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت. اور خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ کسی خیانت کار ناشکرے کو بالکل پسند نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تؤدوا الاماناتی، ادا کرو امانتوں کو، دے دو امانتوں کو، الی اہلہا، اس کے اہل کو. امانتیں اہل کے سپرد کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو شخص جس کام کے قابل ہے وہ کام اسی کو دو، کسی اور کو نہ دو، اور نہ اہل شخص کو کام مت دو. مثلا اگر کسی انجینئر کو ڈاکٹر کے کلینک میں بٹھا دیا جائے تو یہ کیا ہوگا؟ امانت ادا کرنا. خیانت ہوگی. کس کے ساتھ خیانت ہے؟ یہ مریضوں کے ساتھ نا. کہ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. کو پتا ہوتا ہے عام طور پہ آپ جا کے ڈاکٹر کو پہلے سرٹیفکیٹ چیک کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پیشنٹ ٹرسٹ کر کے جاتا ہے ڈاکٹر پر، اور اگر وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو دوا دے کے کیا کر رہا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو، خیانت کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اچھا، اسی طرح اور مثال دیجئے کوئی. امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. جی ہاں، ہر ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی. مثلا اگر ایک شخص جس کے پاس خود علم نہ ہو
اس کو استاد بنا دیا جائے، جسے خود کچھ نہ آتا ہو وہ دوسروں کو پڑھانے کا کام شروع کر دے، تو کیا کرے گا؟ غلط بات بتائے گا اور نقصان پہنچائے گا، سارے کاز کو نقصان دے گا۔ تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ تو ایسے میں پھر حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں کہ وہ شخص جو اس کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا اس کے حوالے کر دی جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ امانتیں نااہل لوگوں کو دے دی جائیں گی، اناڑی لوگوں کو، جو کسی کام کو کرنا نہ جانتے ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اور کام خراب کریں گے، لوگوں کو الٹی پلٹی باتیں یا ان کے ساتھ غلط معاملہ کر کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اللہ کا حکم کس قابل ہے کہ اسے اگنور کیا جائے اور نظر انداز کیا جائے؟ نہیں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ اچھا، آج آپ دیکھیں کہ بہت سی مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ جب نااہل لوگوں کے سپرد کام کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص کوئی کام کر نہ سکتا ہو اس کو کہہ دیا جاتا ہے تم یہ کر لو، اور پھر وہ کرتا کیا اس کے بعد اس کے ساتھ؟ وہ صحیح طریقے سے کر نہیں سکتا، نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کام بگڑتا ہے، وہ پہلے سے بھی کام زیادہ خراب ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، حکم پیچھے پڑ چکے ہیں نا اب، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں الناس سے مراد کون ہے؟ سب لوگ، بڑے چھوٹے، اپنے رشتہ دار، بیگانے، مسلمان، کافر، سب اس میں آ جاتے ہیں۔ چاہے جھگڑا ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بھی ہو تو جج کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ انصاف۔ اچھا، اس انصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ دونوں کے لیے ایک جیسا معاملہ کرے۔ مثلا یہ نہیں کہ مسلمان کو تو بہت پیار کی نظر سے دیکھے اور جو نان مسلم ہو اس کو کھا جانے والی نظر سے، یہ بھی عدل کے خلاف ہوگا۔ ایک سے نرمی سے بات کرے اور دوسرے سے بہت سختی سے بات کرے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد کے درمیان بھی، یعنی الناس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں باقاعدہ کوالیفائڈ جج ہوں اور کہیں بیٹھ کے فیصلہ کریں تو صرف وہاں عدل کریں، نہیں، عدل گھر کی دنیا میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو؟ عدل کرو۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہ تک روایت ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو کس کرتے تھے تو دوسرے کو بھی بلا کے کرتے تھے، کس کرنے تک میں وہ عدل کرتے تھے کہ کہیں ایک بچے کو بہت زیادہ لگانے لپٹانے سے دوسرا یہ نہ سمجھے کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ عموماً کب کام خراب ہوتا ہے بچوں کے اندر؟ کب جیلسیز پیدا ہوتی ہیں؟ جب ایک بہت محبوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی روکا گیا ہے، یعنی چیزیں دینے کے معاملے میں تو عدل کرنا ہی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک بچے کو کچھ دیا تو دوسرے کو بھی دینا ہوگا، ورنہ ظلم ہوگا۔ اور اگر ایک بچے سے آپ زیادہ محبت کا اظہار کرتے تو دوسرے سے بھی آپ کو کرنا پڑے گی، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا، کیونکہ الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے نا۔ اسی طرح اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہیں تو وہاں بھی اس کو عدل کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پورا دھڑ، یعنی جسم کو جیسے آدھا آدھا کر دے تو ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ عموماً لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، یعنی پورا اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو ان تحکموا بالعدل، اور سورۃ النحل میں بھی آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ پھر اسی طرح گفتگو میں بھی عدل، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل والی کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا اپنے میکے والوں کے لیے تو انسان بڑی اچھی بولی بولتا ہے۔ میں یہ آپ کی باتیں نہیں کرتی، کہیں اس کو آپ پرسنلی نہ لینا۔ اس کو آپ دیکھیے کہ جنرلی جو ہمارے ہاں ایک سیاست گھروں میں پائی جاتی ہے کہ میکے کی بات ہو چاہے وہ غلط کرتے ہیں ان کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور سسرال والے چاہے اچھا بھی کرتے ہوں تو اس کو کوئی کریڈٹ نہ دینا، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ تو یہ عدل جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور یہاں بھی خاص طور پر جب کہیں فیصلہ کرنا پڑے تو پھر کیا کرو؟ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں
کتنا اچھا حکم دے رہا ہے، کتنی اچھی باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ نعمہ جو ہے کلمہ تحسین ہے، یعظکم بہ، یعظ کس سے ہے؟ واز سے۔ اور واز کون سی بات ہوتی ہے؟ جو دلوں کو کیا کرے؟ نرم کرے، یعنی جو تمہارے دلوں میں اترنے والی باتیں ہیں اور جو تمہارے فائدے کی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بخشی تھی نا، تو خاص طور پر جن لوگوں کے پاس عہدے ہوں انہیں عدل کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شخص کو بالکل اگنور کر دیں اور دوسرے کو زیادہ اہمیت دیں۔ پھر اسی طرح مثلاً کہیں کسی جگہ پر کوئی شخص کسی بڑی ذمہ داری پر ہے، بڑی ذمہ داری سے مراد کیا ہے کہ جیسے کسی کے نیچے بہت سے امپلائیز کام کر رہے ہیں، تب یہ نہیں کہ کسی ایک کی بہت طرفداری کرے اور دوسرے کو اگنور کر دے خواہ وہ قابل ہو۔ عموماً نفرتیں یہیں سے تو پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے استاد ہے تو استاد کے اوپر بھی کیا لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں عدل کرے، انصاف کرے، کسی ایک شاگرد کو دوسرے پر ترجیح نہ دے۔ اور ترجیح دینے سے مراد کیا ہے کہ ایک کے پیپر چیک کرنے لگے تو لینینٹ مارکنگ کرے اور دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی پکڑنا شروع کر دے۔ تو یہ عدل زندگی کے تمام معاملات میں ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سورۃ صاد آیت 26 میں آتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اب تمہارا کام ہے کیا کرو؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ کیوں؟ ان اللہ، کیونکہ اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً، سننے والا، اور بصیراً، دیکھنے والا، یعنی اللہ سن بھی رہا ہے باتوں کو اور دیکھ بھی رہا ہے تمہارے معاملات کو۔ بھاگو گے کہاں؟ جاؤ گے کہاں؟ لہٰذا دو چیزوں کا یہاں حکم ہے۔ کون کون سی؟ نمبر 1، امانتیں ان کے حقداروں کو لوٹاؤ، امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دو، اور دوسری بات یہ کہ انصاف سے کام کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہیں جو اپنے فیصلے کے وقت اپنے اہل میں اور اپنی رعایا میں انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انصاف کا فیصلہ صرف رعایا میں نہیں بلکہ گھر والوں میں بھی۔ جی، عموماً ہم اس آیت کو کس معنی میں بس لیتے ہیں؟ کسی خاص موقع پر فیصلہ کرنا اور انصاف کا کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو آپ عدل کی بات کریں، نہیں، بین الناس میں تمام انسان شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔